بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تصدیر، جس کا ایک نام رد العجز علی الصدر ہے، یہ نثر میں بھی ہوتی ہے اور نظم میں بھی ہوتی ہے۔ نثر میں تصدیر کا مطلب یہ ہے کہ ایسے دو لفظ جو مکرر ہوں یا متجانس ہوں، یا ایسے دو لفظ کے جو مکررین کے ساتھ لاحق ہوں یا متجانسین کے ساتھ لاحق ہوں، ایک جملہ کے شروع میں ہو اور دوسرا جملے کے آخر میں ہو۔ لفظین مکررین کا مطلب یہ ہے کہ دونوں لفظوں کا تکلم بھی ایک جیسا ہو، معنی بھی ایک ہو، اور متجانسین کا مطلب یہ ہے کہ دونوں لفظوں کا تکلم تو ایک جیسا ہو، معنی ایک نہ ہو۔ اور مکررین کے ساتھ لاحق ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دونوں کی اصل ایک ہو، دونوں لفظوں کی اصل ایک ہو۔ اور متجانسین کے ساتھ لاحق ہونے کا مطلب یہ ہے کہ لگے کہ اصل ایک ہو لیکن حقیقت میں اصل ایک نہ ہو۔ تو اب ان کی مثالیں، لفظین مکررین کی مثال: وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ، تم لوگوں سے ڈرتے ہو حالانکہ اللہ زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو۔ تو دو لفظ ہیں تخشا، تخشا ایک جملہ کے شروع میں ہے، دوسرا جملے کے آخر میں ہے۔ متجانسین کی مثال: سائل اللئیم یرجع ودمعہ سائل، کمینے سے سوال کرنے والا لوٹتا ہے اس حال میں کہ اس کے آنسو بہنے والے ہوتے ہیں۔ تو دو لفظ ہیں سائل، سائل، ایک جملہ کے شروع میں، دوسرا جملے کے آخر میں ہے، اور ان دونوں کا تلفظ ایک ہے لیکن معنی ایک نہیں ہے۔ پہلا سائل، اس کا معنی سوال کرنے والا، ماخوذ ہے سوال سے، اور دوسرا سائل، اس کا معنی ہے بہنے والا، اور یہ ماخوذ ہے سیلان سے۔ اور مکررین کے ساتھ لاحق ہوں: استغفروا ربکم انہ کان غفارا، اپنے رب سے مغفرت طلب کرو بے شک وہ خوب معاف کرنے والا ہے۔ استغفروا اور غفارہ دو لفظ ہیں جو مکررین کے ساتھ لاحق ہیں، یعنی کہ ان دونوں کی اصل ایک ہے، غین فارا۔ اور متجانسین کے ساتھ لاحق ہوں: قال انی لعملکم من القالین، اس نے کہا میں تمہارے عمل کی وجہ سے بیزاروں میں سے ہوں۔ تو دو لفظ ہیں قالا، قالین، ایک جملہ کے شروع میں، دوسرا جملے کے آخر میں۔ لگتا ہے کہ دونوں کی اصل ایک ہے لیکن حقیقت ایسے نہیں ہے۔ قالا ماخوذ ہے قول سے بمعنی کہنا، قالین ماخوذ ہے قلیون سے بمعنی بیزار ہونا۔ اور نظم میں تصدیر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک لفظ مصرع ثانی کے آخر میں ہو اور دوسرا مصرع اول کے شروع میں ہو یا مصرع اول کے درمیان میں ہو۔ مصرع اول کے شروع میں ہو: سریع الی ابن العم یلطم وجہہ ولیس الی داع ندی بسریع، جلدی کرنے والا ہے چچا کے بیٹے کی طرف تھپڑ مارتا ہے اس کے چہرے کو، اور نہیں ہے سخاوت کے داعی کی طرف کوئی جلدی کرنے والا۔ تو دو لفظ ہیں سریعن، سریعن، سریعن اور سریعن۔ تو ایک جملہ ثانیہ کے مصرع ثانی کے آخر میں ہے، دوسرا مصرع اول کے درمیان، مصرع اول کے شروع میں ہے۔ اور مصرع اول کے درمیان میں ہو: تمتع من شمیم عرار نجد فما بعد العشیۃ من عرار، نفع حاصل کر لے نجد علاقے کے عرار کی خوشبو سونگھنے سے، عرار پھول کی خوشبو سونگھنے سے، پس نہیں ہوگا شام کے بعد کوئی عرار پھول۔ تو دو لفظ ہیں عرار، عرار ایک مصرع ثانی کے آخر میں، دوسرا مصرع اول کے درمیان میں ہے۔ سجا کہتے ہیں دونوں جملوں کا حرف اخیر ایک ہو۔ اس کی تین قسمیں ہیں: ایک ہے مطرف، اور ایک ہے متوازی، اور تیسرا ہے مرصع۔ مطرف کہتے ہیں کہ دونوں جملوں کا وزن ایک ہو: الانسان بآدابہ لا بزیہ وثیابہ، انسان اپنے آداب کے ساتھ ہے نہ کہ اپنے حیت و لباس کے ساتھ۔ تو دونوں جملوں کا وزن ایک ہے۔ الانسان بآدابہ ایک جملہ، لا بزیہ وثیابہ دوسرا جملہ، دونوں کا وزن ایک ہے۔ متوازی کہتے ہیں نہیں، دونوں کا وزن مختلف ہے۔ مطرف کہتے ہیں دونوں جملوں کا وزن مختلف ہو: الانسان بآدابہ ایک جملہ، لا بزیہ وثیابہ دوسرا جملہ، اور دونوں کا وزن مختلف ہے۔ متوازی کہتے ہیں دونوں جملوں کا وزن ایک ہو: المرء بعلمہ وادبہ لا بحسبہ ونسبہ، انسان اپنے علم و ادب کے ساتھ ہے نہ کہ اپنے حسب اور نسب کے ساتھ۔ تو پہلا جملہ ہے المرء بعلمہ وادبہ، دوسرا ہے لا بحسبہ ونسبہ، دونوں کا وزن ایک ہے۔ مرصع کہتے ہیں دو جملوں کے سارے یا اکثر الفاظ وزن اور قافیہ میں متفق ہوں: یتبع الاشجاع بجواہر لفظہ ویقرع الاسماع بزواجر وعظہ، وہ ڈھالتا ہے سجا بندیوں کو اپنے لفظ کے موتیوں کے ساتھ، اور کھٹکھٹاتا ہے کانوں کو اپنے وعظ کے ڈانٹوں کے ساتھ۔ تو دونوں جملوں کے سارے الفاظ وزن اور قافیہ میں ایک ہیں۔
چنانچہ یقرأ مقابل ہے، یقرأ برابر ہے یتبع کے، الاسماء برابر ہے الاسجا کے، بزواجر برابر ہے بجواہر کے، اور واضح ہی یہ برابر ہے لفظ ہی کے۔ قلب مالا یستحیل بالانعکاس، جو محال نہ ہو انعکاس کے ساتھ، اس کا ایک نام قلب بھی ہے۔ تو قلب کا مطلب یہ ہے کہ لفظ کو الٹا پڑھیں تب بھی ویسا ہو، سیدھا پڑھیں تب بھی ویسا ہو۔ کن کما امکنا کا، ہو جا جیسے تیرے لیے ممکن ہو، ربک فکبر، اپنے رب کی پس بڑائی بیان کر۔ تو اب ان دونوں لفظوں کو الٹا پڑھیں تب بھی ایسا ہی بنتا ہے، کن کما امکنا کا اور ربک فکبر۔ عکس کہتے ہیں کلام میں ایک جز کو دوسرے پر مقدم کر دیا جائے پھر اس کو مؤخر کر دیا جائے۔ قول الامام امام القول، امام کا قول قول کا امام ہوتا ہے۔ دوسری مثال حر الکلام کلام الحر، کلام کا آزاد، آزاد کلام آزاد کا کلام ہوتا ہے۔ اب ان کو الٹا پڑھیں تب بھی ایسا ہی بنتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کلام میں ایک جز کو مقدم کر دیا گیا پھر اسی کو مؤخر کر دیا گیا۔ تشریح کہتے ہیں شعر کی بنا ایسے تو کافیوں پر ہو کہ اگر بعض شعر کو حذف بھی کر دیا جائے تو جو باقی رہنے والے الفاظ ہیں وہ بھی ایک مکمل شعر ہوں۔ یا ایھا الملک الذی عم الورى ما فی الکرام لہ نذیر ینظر لو کان مثلک آخر فی عصرنا ما کان فی الدنیا فقیر معسر۔ اے وہ بادشاہ کہ عام ہے مخلوق کو جس کی سخاوت نہیں ہے سخیوں میں اس کے لیے کوئی نظیر کی جو دیکھی جائے، اگر ہوتا تیرے جیسا کوئی اور ہمارے زمانے میں تو نہ ہوتا دنیا میں کوئی فقیر تنگ دست۔ اب یہاں پر ان دونوں شعروں کے جو آخری 4 الفاظ ہیں ان کو اگر حذف کر دیا جائے تو یعنی کہ عم الورا کو حذف کر دیں، نذیر ان کے بعد ینصر کو حذف کر دیں، فی اسرنا کو اور معسرون کو حذف کر دیں تو اس طرح بچتا ہے یا ایھا الملک الذی ما فی الکرام لہ نذیر لو کان مثلک آخر ما کان فی الدنیا فقیر۔ اے وہ بادشاہ کہ نہیں ہے سخیوں میں اس کی کوئی نظیر، اگر تیرے جیسا کوئی اور ہوتا تو نہ ہوتا دنیا میں کوئی فقیر۔